اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك فتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے،
ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں تھا یہ ارمان وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ اللهم صل على فاتحہ۔ إياك نعبد صراط الذين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله۔ قرآن کریم کی روشنی میں فضائل اہل بیت اس عنوان کے تحت جو سلسلے گفتگو کا آغاز پہلی محرم سے ہوا، اس کے آج تیسرے مرحلے میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، سورہ مبارکہ مائدہ، آج
5واں سورہ ہے، اس کی 55ویں آیت مشہور ہے ہمارے ہاں آیہ ولایت کے نام سے، اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو صریحی طور پر اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے اور اہل بیت کی حقانیت کو بھی۔ لیکن کچھ باتیں گزشتہ دو دنوں میں آپ کے سامنے عرض ہوئی۔ یقیناً اہل بیت جیسے افراد کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، معرفت کے لیے جب تک انسان ان شرائط کا خیال نہ کرے آسان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک حکم یہ بھی ہے خود قرآن کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس سے دو نتیجے نکالے جا سکتے ہیں کہ قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو، یا قرآن کو چھونے کے لائق وہی ہے جو پاکیزگی رکھتا ہو۔ یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں، یہ چھونے کے لائق نہیں، وہ لوگ جو نجس ہیں، جو پاک نہیں ہیں، پاک ہی افراد چھو سکتے ہیں۔ تو یہاں دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک ظاہری اعتبار سے چھونے کے لیے کہ جب تک انسان ظاہری اعتبار سے پاک نہ ہو اس وقت تک قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، اگر نجس ہے یا طاہر نہیں ہے، باوضو نہیں ہے تو قرآن کے حروف کو چھونا اس کے لیے حرام ہے۔ یعنی گویا انسان پہلے اپنے کو لائق بنائے تب چھونے کے لائق ہو سکتا ہے، اس سے پہلے چھو نہیں سکتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے ظاہری قرآن کو چھونے کے لیے، مس کرنے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، قرآن کے مفاہیم تک پہنچنے کے لیے بھی، قرآن کے حقائق سے آشنا ہونے کے لیے بھی جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو انسان قرآن کے مفاہیم و مطالب کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کا خود باطن پاک نہ ہو، انسان کا ظرف پاک نہ ہو، انسان کا قلب پاک نہ ہو، انسان کا دل طاہر نہ ہو، قرآن کے مطالب کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھ لینا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور واقعاً یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں قرآن کو بہت سے لوگوں نے مانا ہے، قرآن بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہے، قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آج بھی حق سے دور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہی ہے کہ جب تک انسان کا قلب، انسان کا باطن نہ ہو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ یعنی قرآن تو ہوگا لیکن اس قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی قرآن سے انسان کچھ نہیں سمجھے گا، انسان کے نتیجے قرآن تک حاصل نہیں ہوگا، انسان کے قرآن کے مفاہیم تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہری طہارت ضروری ہے ویسے انسان کے لیے باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ اب یہاں بہرحال ایک شرعن مسئلہ بھی آیا کہ ظاہری اعتبار سے قرآن کا چھونا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو دو تفتیوں کے درمیان ہے، آج ہر گھر میں ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے، یعنی خاموش قرآن ہے، یہ قرآن بولتا نہیں ہے۔ لیکن صرف یہی قرآن نہیں ہے بلکہ احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ جس طریقے سے یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی قرآن کی عظمت کے حامل ہیں، اسی لیے انہیں قرآن ناطق کہا گیا ہے، یعنی بولتے ہوئے قرآن، یعنی یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ تو جس طریقے سے اس قرآن کو ہم ظاہری طہارت ہو تب بھی نہیں چھو سکتے ہیں اور باطنی طہارت جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہی معاملہ خود اہل بیت کے لیے بھی یقین کرنا ہوگا کہ اہل بیت بھی چونکہ قرآن ناطق ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر حقیقت قرآن اہل بیت ہی ہیں۔ اگر قرآن ناطق اہل بیت ہیں، حقیقت قرآن اہل بیت ہیں، تو ظاہری اعتبار سے بھی انہیں مس کرنے کے لیے بھی، نزدیک ہونے کے لیے ظاہری طہارت کی بھی ضرورت ہے، اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت کی معرفت کے لیے، اہل بیت کی شناخت کے لیے اس وقت تک شناخت اور معرفت ممکن نہیں ہے جب تک انسان کا قلب اور باطن پاک نہ ہو۔ یعنی یہ بھی ایک کلیہ ہے، یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان باطنی اعتبار سے اپنے کو پاک نہ کر لے، اپنے کو طاہر نہ کر لے، اہل بیت کی عظمت کو نہیں در کر سکتا، اہل بیت کے مناقب کو نہیں در کر سکتا، اہل بیت کی ولایت کو نہیں در کر سکتا، اہل بیت کی معرفت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔
جس طرح سے قرآن کے لیے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ قرآن گھر میں رکھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود قرآن سے حقائق کو نہیں لے سکے، قرآن کے مطالب تک نہیں پہنچ سکے، حق سے دور رہ گئے۔ یہی معاملہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی رہا ہے۔ اہل بیت سامنے موجود تھے، اہل بیت کو لوگ دیکھ رہے تھے، اہل بیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جن لوگوں میں باطنی طہارت نہیں تھی ان لوگوں نے اہل بیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی انہیں حق نہیں ملا ہے، وہ باطل تک رہے، وہ حق تک نہیں آ سکے، وہ حق سے آشنا نہیں ہو سکے۔ یعنی اگر انہی افراد میں باطنی طہارت ہوتی، صلاحیت ہوتی، تو یہی افراد اہل بیت کو دیکھنے کے بعد، آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بہت سے غیر اہل بیت کے فضائل و مناقب سے ان کے متعجب ہو جاتے ہیں، اتنی عظمتوں کے حامل ہے۔ تو جب آج کے زمانے میں ان کے کمالات ایسے ہیں جو یقیناً ہیں، تو کیا ممکن نہیں تھا کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، جن کے سامنے اہل بیت زندگی گزار رہے تھے، وہ حق سے دور رہ گئے، وہ حق تک نہیں آ سکے، وہ حق کو نہیں پہچان سکے۔ راز کیا ہے؟ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ ظاہری اعتبار سے دیکھ تو رہے تھے، لیکن باطن میں، قلب میں انسان کی طہارت نہیں تھی، انسان کی پاکیزگی نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس دور میں لوگوں نے اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، دیکھنے کے باوجود آج بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کی شناخت اور معرفت حاصل کریں، تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے باطن کو بھی ہر طرح کی برائی سے پاک کریں، اپنے وجود کو بھی ہر گناہوں سے پاک کریں، اپنے وجود کو بھی ہر طرح کی گندگی سے پاک کریں۔ جتنا جتنا ہمارا باطن، جتنا جتنا ہمارا وجود اچھائیوں کی طرف جائے گا، برائیوں سے دور ہوگا، اتنی ہمیں معرفت اہل بیت حاصل ہوگی۔ یعنی ایک مان لینا اور ہے، مان لینا زبانی ہوتا ہے، مان لینا ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے۔ ماننے کو آج دنیا کے بہت سے لوگ مانتے ہیں، جیسے میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا، آج ہندو بھی امام حسین کو مانتے ہیں، آج سکھ بھی امام حسین کو مانتے ہیں، آج ماننے کو ہر مذہب والا اہل بیت کو مانتا ہے، امام علی کو ہر ایک مانتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس ماننے کے ساتھ پہچانتا کون ہے؟ اصل مسئلہ انسان کے پہچاننے کا ہے۔ انسان اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک انسان کے اندر صلاحیت نہ ہو، انسان کے اندر ظرفیت نہ ہو، انسان کے اندر طہارت نہ ہو، انسان کے اندر پاکیزگی نہ ہو۔ لہذا اگر ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے لازم ہے کہ ہم اہل بیت کو پہچانیں، آج اگر ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہو، آج اگر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمیں امام حسین کی شناخت ہو، تو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے باطن کو بھی ہر گناہوں سے پاک کرنا پڑے گا، اپنے وجود کو بھی ہر گناہوں سے دور کرنا، اور یہ یقین رہے کہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزار کر امام حسین کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزار کر امیر المومنین کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں امام علی کے ماننے والے، ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ولایت امام علی، ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حقیقی معنی میں امام حسین کی معرفت ہمارے وجود اور ہمارے قلب میں اسی وقت آئے گی جب ہمارا قلب پاک ہو جائے، جب ہم گناہوں سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ایک حکم اگر ہمارے لیے ہے کہ ہمارے اوپر امام حسین کا ماننا واجب ہے، معرفت واجب ہے، تو پھر یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اپنے کو گناہوں سے بچانا بھی ہمارے اوپر واجب ہے، اپنے کو ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رکھنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک ظاہری اعتبار سے جو مسئلہ بیان کیا اس ضمن میں کہ آج ہمارے لیے ظاہری طہارت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے قرآن کے لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، واجب ہے، یعنی اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہے، ہم وضو نہیں کیے ہوئے ہیں، تو قرآن کے حروف کو ہم نہیں چھو سکتے، حرام ہے ہمارے لیے، یعنی ہم گنہگار ہیں، مس نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کو انسان اٹھا سکتا ہے بغیر وضو کے، جلد کو چھو سکتا ہے، لیکن حروف کو ہمارے لیے اسی وقت حق ہے ہاتھ لگانے کا، البتہ کوئی ضرور نہیں ہاتھ لگائے، لیکن اگر وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے لیے گناہ ہے، یہ ہمارے لیے حرام۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان ایام میں، محرم کا مہینہ ہے، ایام اعضاء ہے، ہمارے 2 مہینے 8 دن یہ سلسلہ رہتا ہے، ہمارے بہت سے تبرکات ہیں، بہت سے چیزیں ہیں۔ آج ہم لوگوں کا بہت سوں کا مزاج یہ ہے بوسہ دینے کا، چومنے کا، تو اس جانب توجہ ضروری ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حکم قرآن کریم کے لیے جو عرض کیا کہ قرآن ناطق ہے، وہی حکم اہل بیت کے لیے ہے، وہ جو اہل بیت قرآن ناطق ہیں وہ قرآن ثابت ہے۔ لہذا جس طریقے سے حالت نجاست میں بغیر وضو کے، بغیر طاہر ہوئے ہم قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم وضو سے نہیں ہیں تو اہل بیت کے ناموں کو بھی ہم نہیں چھو سکتے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ مثلا علم ہے، مختلف چیزیں ہیں، آدمی بوسہ دیتا ہے، آدمی چومتا ہے، یہ توجہ نہیں دیتا ہے کہ ہم باوضو ہیں یا نہیں ہیں، یہ انسان توجہ نہیں دیتا ہے کہ ہم طہارت کے ساتھ ہیں نہیں طہارت کے ساتھ۔ اگر ہم باوضو نہیں ہیں، اگر ہم طاہر نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے ناموں کو چھوئیں،
یہ ہمیں دیکھ بوسہ دیتے وقت، چومتے وقت یہ خیال کرنا ضروری. حتی بعض جگہ تو قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، یعنی معصومین کے نام بھی ہوتے ہیں، قرآنی آیات بھی بعض جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے. لہذا جہاں بھی قرآن کی آیت کوئی لکھی ہو، اہل بیت کا نام لکھا ہو، وہاں پر ہمیں بوسہ دیتے وقت، چومتے وقت یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم طہارت سے ہیں، ہم باوضو ہیں یا نہیں. اگر ہم باوضو نہیں ہیں تو ہمارے جائز نہیں ہے. بعض کام لا علمی میں، بعض کام نہ جاننے کی وجہ سے ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے. یعنی ہماری نیت یہ ہوتی ہے ثواب ہوتا ہے لیکن نہ جاننے کی وجہ سے ہم گناہ کا شکار ہوتے ہیں. لہذا اس جانب توجہ دینا چاہیے. اور اس حوالے سے ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں، ان ایام میں، ان تاریخوں میں، پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے عزائے امام حسین برپا کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ ہمارے لیے حالات فراہم ہوں، یہ حالات بدلیں، حالات نارمل ہوں. یہ ہم دعا کرتے رہیں، فرشادہ پر جب بھی آئیں یہ دعا کریں کہ اللہ ان حالات کو امام حسین کے صدقے میں تبدیل کر دے، جو اس وقت جس صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کورونا کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ ہم احتیاط کریں. یہ بھی ہمارا لازم ہے کہ ہم جس حد تک محتاط رہ سکتے ہیں اس حد تک محتاط رہیں. جذبات میں آ جانا یہ شیعت کی پہچان نہیں ہوتی ہے، جوش میں آ جانا یہ اہل بیت کے چاہنے والا ہونے کی پہچان نہیں ہوتی. اگر ہم واقعاً حسینی ہیں، واقعاً ہم اہل بیت والے ہیں، تو ہم اپنے شعور و بصیرت کا مظاہرہ کریں. ہم جذبات میں نہ آئے، ہم جوش عقیدت میں نہ آئے. ہمیں ہر قدم پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے موقع پر ہمارا دین کیا ہمیں حکم دیتا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، ہمارے دین کے اسٹینڈ تقاضے کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لہذا اس میں قابل غور ہے کہ ہم ان دنوں میں، ایک جوان بالخصوص جذبات میں آتا ہے، لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے اور اہل بیت کی رضا کو نگاہ ہونا ہے. اسی سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ہمارے لیے ان حالات میں کہیں بھی ہم جا رہے ہیں، کسی بھی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے تبرکات کو ہاتھ لگا کے چومیں. یعنی توجہ دیجیے گا، بہرحال چونکہ احتیاط کی بات ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا. اور اس وقت جو بیماری پھیلی ہے، جو وبا پھیلی ہے، وہ ایک دوسرے سے لگتی ہے. جب ایک دوسرے سے لگتی ہے تو ہمیں اپنی حد تک محتاط رہنا ہے، اپنی حد تک خیال کرنا ہے، اپنی حد تک احتیاط برتنا ہے. تو احتیاط کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا دیکھیے، یہ بھی عرض کروں، میں نے شاید پہلے دن عرض کیا تھا کہ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں ہے. آج اگر آپ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں تو آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے آپ غسل کے بدلے تیمم کرتے ہیں، تو پھر یہی ڈاکٹر اس وقت کہہ رہا ہے کہ آپ احتیاط کیجیے. تو یہاں پہ شریعت کے حکم کا تابع ہونا ہے، شریعت کا حکم ماننا ہے. تو یہ احتیاط بھی ہونا ہے. کہیں بھی ہم مجلس میں جائیں کوشش کریں مثلا ماسک لگائے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم خود مظاہرہ کریں کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم خود مظاہرہ کریں کہ ہم خود کسی کے کہنے کے بعد ہم پابند نہیں بنتے، بلکہ ہمارا خود دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے. خود ہماری شریعت ایسی ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں بناتی. ہمارے دین و شریعت میں خود گائیڈ لائن موجود ہے، ہمارے دین و شریعت میں خود راستے موجود ہیں. ہمارا دین و شریعت زندگی کے ہر موڑ پر جینے کا اور رہنے کا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ بتاتا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم اپنے عمل سے. تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاط. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ تبرکات کو چھونے کے لیے کوئی اولاً ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب تک بوسہ نہ دے، نہ چھوئے، تب تک چومنا نہیں کہا جا سکتا. آپ اگر حج کے سلسلے میں شرعی احکام میں دیکھیے، حج میں حجر اسود کے لیے ہے کہ انسان اسے بوسہ دے، وہاں ثواب ہے، حجر اسود کا چومنا ثواب ہے. لیکن خود شریعت کا حکم ہے کہ اگر ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہو، ہمارے لیے شرائط نہ ہو، تو کہا گیا ہے کہ انسان دور سے بوسہ دے لے. یعنی دور سے انسان اشارہ کر کے چوم لے، تو یہ بوسہ دینا کہا جائے گا. توجہ دیجیے گا، یعنی حجر اسود کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں شرائط کی وجہ سے، تو خالی دور سے اشارہ کر کے آپ چوم لیجیے، یہ بوسہ دینا ہو جائے گا. تو جس طریقے سے حالات کے بدلنے کی وجہ سے وہاں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہاتھ ضروری نہیں ہے کہ رکھیے، آپ دور سے اشارہ کر کے چوم لیجیے. یہی معاملہ آج کل ہم لوگ کہیں بھی امام باڑوں میں جا رہے ہیں، بارگاہوں میں جا رہے ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم ہاتھ رکھ کے نہ چومیں گے ہمارا چومنا نہیں ہوگا. نہیں، ان حالات میں احتیاط کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بوسہ دیں، ہم چومیں، لیکن دور سے ہم بوسہ دیں، اشارہ کر کے ہم چوم لیں.
اللہ نیت کی بنیاد پر انسان کو ثواب دیتا ہے، انسان نیت کی بنیاد پر اللہ کو اجر دیتا ہے۔ یقین رکھیے کہ ثواب ہوگا، اور چونکہ اس طریقے سے اس بات کا ایک اظہار اور اعلان بھی ہے کہ ہم چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم احترام تو نسبت کا کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا احترام نسبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو ان چیزوں میں اتنی اہمیت اور اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ دور سے بھی انسان بوسہ دے کر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو گفتگو تھی اہل بیت کے فضائل کے سلسلے میں، اور اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے مناقب، اور یہ عزاداری ہمارے لیے ایک بہترین فرصت اور بہترین موقع اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم آ کر ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت سے بھی آشنا ہوتے ہیں، یعنی ہم معرفت اہل بیت بھی حاصل کرتے ہیں، ہمیں شناخت اہل بیت بھی اس فرشادہ پر آ کر ہوتی ہے۔ لہذا اس فرشادہ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ عزاداری کا مفہوم خالی کوئی عمل انجام دے دینا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محرم آیا ہمارے عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فرشادہ بچھا دیا، ہم مجلسوں میں چلے گئے، مجلسوں میں ہم شریک ہو گئے، بس ہم نے حق ادا ادا کر دیا۔ نہیں، حق ادا اس سے ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا اس وقت ادا ہوگا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان ایام میں، ان تاریخوں میں فرشادہ بچھا کر مجلسوں میں جا کر مجلسوں میں شریک ہو کر اہل بیت کو پہچان سکیں، ہمیں معرفت اہل بیت حاصل ہو سکے۔ ہم اپنی نگاہ سے جس طریقے سے اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، اپنی نگاہ میں جیسے اپنے کو اہل بیت کے چاہنے والا کہتے ہیں، محرم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کو اس لائق بنا لینا کہ امام حسین کی نگاہ میں ہم ان کے چاہنے والے بن جائیں۔ یعنی ان ایام اعظام میں یہ ہمارے لیے ایک موقع، یہ فرصت اس لیے ہوتی ہے کہ ان جگہوں پر آ کر اپنے کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ امام حسین ہم کو اپنا مانتے ہیں، جناب سیدہ ہم کو اپنا مانتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا اطمینان میں، تب سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کیا ہے، تب ہم نے عزاداری کا حق ادا ہے۔ ورنہ آج فرشادہ پہ دنیا کا ہر انسان آ سکتا ہے، عزاداری دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے، ہر ایک آتا ہے، لیکن واقعاً اپنا وہ ہوتا ہے جو اپنے کو حسین کی نگاہ میں عظمت کا حامل بنا لیتا ہے، امام حسین کی نگاہ میں اپنے کو کسی لائق بنا لیتا ہے، امام حسین کی نگاہ میں اپنے کو۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے حق ہے کہ بہترین موقع ہے اہل بیت کو ہم پہچانا، اور انہیں اسی ضمن میں فضائل اہل بیت میں جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے، خود قرآن نے بہت سی جگہوں پر اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ ایک اہم آیت جس کا میں نے جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آئے ولایت بھی ہے۔ بہرحال یہ ضمناً ہے، چونکہ قرآن میں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بیان ہوتا رہے گا کہ بہت سی آیات اہل بیت کی عظمت کے بارے میں، اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ انہی آیات میں آئے ولایت ہے، یعنی انہی آیات میں جو اہل ولایت کا پس منظر اور آئے ولایت کے سلسلے میں شان نزول ہے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جو صرف کوشش ہوگی کہ ان دنوں میں وہی آیات بھی پیش ہو جو صرف شیعوں کے اہل بیت کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی بھی مفسر ہو، اس نے اس آیت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ امام علی کے سلسلے میں یا اہل بیت کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے آئے ولایت ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی تفاسیر میں دیکھیے، عالم اسلام کی تفسیروں میں دیکھیے، اس آئے ولایت کے سلسلے میں جس طریقے سے تمام مومنین کا، تمام امامیہ کا، تمام شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں، امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اسی طریقے سے بہت سے اہل سنت نے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے اہل سنت کی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اس کا شان نزول ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت ایک سائل مسجد میں آیا ہے اور اس نے مانگا ہے، کچھ طلب کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہماری مدد کر دو، تو کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی تھی، کسی نے اس کے مطالبے کو پورا نہ کیا ہے۔ جب اس کے مطالبے کو پورا نہ کیا تو وہ مسجد سے واپس جانے لگا، مسجد سے واپس جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کا، خدایا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، میں تیرے گھر میں آیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ عبادت میں لوگ مصروف ہیں، تو اس نے کہا کہ خدایا میں تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ تو وہاں روایت یہ ہے کہ جب اس نے خدا سے جملہ کہا ہے، دعا کی ہے، تو اس وقت امیر المومنین حالت رکوع میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یعنی امام علی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ جب اس نے اللہ سے یہ بات کہی ہے، یہ دعا کی ہے، جملہ کہا ہے، تو امیر المومنین نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، مولا کائنات نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ میں امیر المومنین کی انگوٹھی تھی،
اس کی طرف اشارہ کیا اور اس نے اسی نماز کی حالت میں امیر المومنین کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لی. یہ مولا کائنات نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی اس ضرورت مند کی مدد کی ہے، اس کو جو مانگ رہا تھا مطالبہ تھا اس مطالبے کو پورا کیا ہے. جب امام علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی اس وقت اس آیت ولایت کا نزول ہوا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے نوجوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں ہو کہ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، نماز میں ہم سے کہا جاتا ہے نہ بیٹھ کے ہماری ادھر ادھر توجہ نہ، ہم اللہ کی نماز میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہی تو کہا جاتا ہے بھائی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو. ہم نماز میں ادھر ادھر اگر دیکھ رہے ہیں ہماری توجہ ادھر ادھر، نماز نہیں رہتی. نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، ہمیں سامنے دیکھنا ہے، ہمیں ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے، ہمیں کسی اور کی باتوں پر توجہ دھیان نہیں دینا ہے. تو اگر نماز میں ہم سے حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں آپ کی ادھر ادھر توجہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے امیر المومنین جیسے ایک انسان ناممکن ہے، توجہ ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مولا کائنات کی توجہ نماز میں نہ ہو، ادھر ادھر ہو. یعنی مولا کائنات کے لیے جو قابل تصور ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین کی توجہ نماز میں اللہ کی طرف نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ جب امام علی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں کیسے زکوٰۃ دے دی؟ کیا امام علی کا دھیان ادھر ادھر بھی تھا؟ غور کرنے کی چیز ہے. اور پھر یہ عمل امیر المومنین نے انجام. دیکھیں یاد رکھیے کہ آل محمد نے جو بھی کیا ہے پہلی چیز خوشنودی خدا کے لیے کیا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ آل محمد ہمیشہ اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے سمجھتے تھے، اپنے کو اللہ کے محضر میں سمجھتے تھے، اللہ کی نگاہوں میں سمجھتے تھے. وہ ہر وقت ان کا تصور خود مولا کائنات کا جملہ ہے کہ ہم اللہ سے اتنا قریب ہیں کہ اگر سارے پردے اور سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہم اللہ سے اتنا نزدیک ہیں. جب انسان امیر المومنین نے فرما رہے ہم اللہ سے نزدیک ہیں تو یقیناً نماز وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اور زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور زیادہ قریب ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین نے اگر نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام علی کی توجہ ادھر ادھر تھی، امام علی اس فقیر کی بات سن رہے تو اس کی بات پر توجہ نہیں، امام علی کی توجہ اللہ کی طرف تھی، خداوند عالم کی طرف. اور پھر سوال یہ ہے کہ امام علی نے کیسے مدد کر دی؟ واقعاً اگر ہم واقعے پہ نگاہ ڈالیں، جب وہ فقیر آتا ہے مطالبہ کرتا ہے، اس کے مطالبے کرتے ہی امام علی نے اس کی مدد نہیں کی ہے، اس کا مطالبہ کرتے ہی اسے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس کا مطالبہ کرتے ہی اسے انگوٹھی نہیں دی ہے. جب وہ واپس جانے لگا ہے اور جاتے جاتے اس نے یہ جملہ کہا ہے بارگاہ خداوندی میں، خدایا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، خدایا میں تیرے گھر میں آیا تھا، میں نے مطالبہ کیا تھا، میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے. جب اس نے اللہ سے شکایت کی ہے تب امیر المومنین نے اس کی مدد کی ہے. جب اس نے اللہ سے شکوہ کیا ہے تب امیر المومنین نے اسے زکوٰۃ دی. یہ شکوے کے بعد امام علی کا زکوٰۃ دینا اس بات کی طرف توجہ ہے، اعلان ہے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جس کی توجہ صرف خداوند عالم کی طرف ہوتی ہے. اور علی نے اپنے کو اللہ سے اتنا نزدیک کر لیا ہے کہ جب مانگنے والا خدا سے مانگتا ہے تو آواز خدا تک پہنچتی ہے، خدا کی وسیلہ علی ہے، علی تک بھی پہنچتی ہے. ایک سلمان پڑھ دے محمد وآل محمد. تو یہ آیت شان نزول یہ ہے کہ جس وقت زکوٰۃ دی ہے، البتہ جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان زکوٰۃ دینے کے بعد ہوا ہے، ایک ضرورت مند کی مدد کرنے کے بعد امیر المومنین کی ایک عظمت سامنے آئی ہے. تو یہ بھی ایک ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے فضائل پر خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کی عظمت پر ہم خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی نگاہ ہمیں رہے کہ اہل بیت کو یہ اس آیت کی روشنی میں بعض عظمتوں کا اعلان ان کی سخاوت کے بعد ہوا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے بعد ہوا ہے. یعنی اگر ان امام علی پر خوش ہونا ہے، ان اہل بیت پر خوش ہونا ہے تو ہمارا مزاج بھی یہ ہو کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہو کہ دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہماری فکر بھی ہو، ہماری عادت بھی ہو کہ ضرورت مندوں کے کام آنے کا ہمارے اندر حوصلہ ہو. اس لیے ظاہر سی بات اہل بیت کی وہاں تک تو عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر اہل بیت جیسے نمونے ہمارے سامنے اس طرح کے ہوں کہ جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورت کو مقدم کیا ہے، ان کے ہاں جہاں معاملہ یہ ہو کہ اپنے گھر میں اگر فاقہ ہے تو اپنے بچوں کا فاقہ برداشت ہے، کسی دوسرے کا فاقہ برداشت نہیں ہے، اپنے گھر میں بچوں کا بھوکا رہنا برداشت ہے لیکن کسی غیر کا بھوکا رہنا برداشت نہیں ہے.
کتنی دفعہ اہل بیت کی سیرت میں آپ پڑھیے، پورے گھر کی جتنی بھی چیزیں تھیں راہ خدا میں دے دی. یہ انسان نہیں کر سکتا ہے، عام انسان کے لیے ناممکن ہے. لیکن اگر اہل بیت نے اس حد تک کیا ہے، یہ ہم کو پیغام دیا ہے کہ تم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہو کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد دوسروں کی ضرورت کا خیال ہے. یہ ایک ہمارا مزاج ہو، یہ ایک ہماری پہچان ہو، یہ ایک ہماری شناخت ہو. اگر اہل بیت کی شناخت اور پہچان میں دیکھیں، یہ پہچان آل محمد کی اپنے علاقوں میں جہاں بھی رہے ہیں یہ مشہور تھا کہ ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ان سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے. آل محمد کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اگر تاریخ اہل بیت پڑھیے، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جس جگہ بھی آل محمد کی فرد رہتی تھی، پورے علاقے والے جانتے تھے کہ یہی وہ گھر ہے کہ اگر ہم پہنچ گئے تو یہ امام ہماری مدد ضرور کریں گے. اگر اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہی وہ گھرانہ ہے جو ہماری سن سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے، یہاں جا کر اگر ہم ضرورت بیان کریں گے تو پھر ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. یہی مزاج اور یہی شناخت اور یہی پہچان علی والوں کی بھی ہونا چاہیے. آج دنیا کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس در کے اوپر ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک سیرت ہے. لہٰذا انہی فضائل میں ایک بہترین فضیلت جس کا اعلان قرآن کریم کر رہا ہے وہ ولایت اہل بیت ہے. اور جہاں تک ولایت کا معاملہ ہو، اس آیت میں انما ولیکم اللہ، سب سے پہلا آغاز یہاں سے ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے. اور اس کے بعد مکمل آیت انما ولیکم اللہ، میں نے عرض کیا کہ جس وقت امام علی نے زکات دی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. آیت کا مفہوم مکمل انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں. ورسول ہو، اور اللہ نے چونکہ رسالت رسول کو بھی ولی بنایا ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ولی ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکات، زکات دیتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یؤتون الزکات وہم راکعون، زکات اس وقت دیتے ہیں جب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی حالت رکوع میں جب زکات دیتے ہیں. اب یہ سب کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکات دی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ایک طرف مصداق اس آیت کا شان نزول تو امیر المومنین ہے، لیکن یہ بھی عرض کروں اللہ نے اگر اس کے ساتھ امام علی کے اس واقعے کے ضمن میں اللہ کی ولایت کا اعلان کیا ہے، رسول کی ولایت کا اعلان کیا، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، تو ایک طرف یہ بھی اعلان ہے کہ یہاں پر ولایت کا مطلب کیا ہے، دوسری طرف یہ بھی اعلان ہے والذین آمنوا، وہ لوگ، یعنی یہ ولایت ایسی ہے جو صرف امام علی پر رکنے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد صرف امیر المومنین ولی ہو، نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ ولی ہے اسی طریقے سے رسول ولی ہے، اسی طریقے سے علی ولی ہے، اسی طریقے سے علی کے بعد یہ ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ہاں ایک ولی پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ قرآن کریم ہے. اب یہاں پر ایک اہم گفتگو اس حوالے سے بھی ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے ولی کہا ہے. ہمارا عقیدہ آج بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ ہے کہ ولایت صرف اللہ کی ہے. اللہ هو الولی، صرف اللہ ولی. انما ولیکم اللہ، ولایت صرف اللہ کی ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا در اہل بیت اور قرآن کا ماننے والا ہو کر واجب ہے کہ ولایت صرف اللہ کی ہے، ولی صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ ولایت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معنی میں ولی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی ولی ہوگا وہی ولی ہوگا جسے اللہ ولایت عطا کرے، جسے اللہ ولی بنائے. یعنی رسول بھی اگر ولی ہیں تو اس لیے ولی ہیں کہ اللہ نے انہیں ولایت دی. اگر امیر المومنین ولی ہیں اس لیے ولی ہیں کہ اللہ نے انہیں ولایت دی. پھر سوال یہ ہوگا کہ ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ اس لائق تھے تبھی اللہ نے ولایت دی. یعنی اللہ اگر کسی کو ولایت دیتا ہے، کسی ایسے ہی کو ولایت دیتا ہے جو اتنی اہمیت کا حامل ہو. یعنی امیر المومنین کی عظمت کا معاملہ ہو، پیغمبر اکرم کی عظمت کا معاملہ ہو، ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت، اتنی عظمت کے حامل تھے کہ اللہ نے اپنی خاص چیز عطا کی. اس لیے کہ آج عام انسان بھی اگر اپنی بہت مخصوص اور خاص چیز کسی کو دیتا ہے، ایسے ہی کو دیتا ہے جو اس کی نگاہوں میں بہت ہی عظمت کا حامل ہو.
جو دوسروں کی نگاہوں میں ایک امتیاز رکھتا ہو، جو ایک فرق رکھتا ہو، اگر ہم اور آپ اپنی خاص چیز کسی عام انسان کو نہیں دیتے ہیں، اپنی نگاہ میں جو انتہائی اہم ہوتا ہے، عظمت کا حامل ہوتا ہے، اسی کو دیتے ہیں، تو یہ آیت اعلان کرے کہ آؤ اس ولایت دینے کے ذریعے سے نبی کی عظمت کو بھی پہچانو، علی کی بھی عظمت کو پہچانو کہ کائنات میں اللہ کی نگاہ میں یہی ایسے تھے جنہیں اللہ نے ولایت عطا کی، یہی ایسے تھے جنہیں اللہ نے ولی بنایا۔ ان کی عظمت کا ایک راز یہ ہے، ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، یہ ولایت، صاحبان ولایت، اور اسی ولایت کی بنیاد پر جو بھی اس در تک آیا ہے وہ بھی کامیاب ہوا ہے۔ کربلا ہمارے سامنے اس لیے بھی پیغام ہے، فضائل اہل بیت کو اس نگاہ سے بھی دیکھنا ہے کہ جس نے بھی در اہل بیت پر آ کر سر جھکا دیا ہے وہ عظمتوں کا حامل ہو گیا ہے۔ حتیٰ یہ احساس رہے، یہ یقین رہے کہ اہل بیت کا معاملہ تو یہ ہے، ہو سکتا ہے انسان لا علمی کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے انسان نادانی کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے انسان توجہ نہ دینے کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہو، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی اسے عظمت آل محمد کا احساس ہو جائے اور سچے دل سے، صدق دل سے بارگاہ اہل بیت میں حاضر ہو جائے، تو چونکہ یہ اللہ کے ولایت کے حامل ہیں، یہ ولی خدا ہے، یہ انسان کو اتنی عظمت کا حامل بنا دیتے ہیں کہ گزشتہ کی ساری خطائیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایک نمونہ کربلا میں ہمارے سامنے جناب حر کی شکل میں ہے۔ حر وہ ہیں جو یقیناً عاشور سے پہلے تک جہنم کی طرف تھے، جہنمی تھے، لیکن آج ہمارے لیے فرش ازا اور عزاداری پیغام ہے کہ حر جیسا ایک انتہائی گنہگار، ایک انتہائی خطا کار، یزید کے لشکر کا سردار ہونے کے بعد جو جہنم میں تھا، خود اس کے الفاظ ہے کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھوں، جو یقینی جہنمی تھا جب تک یزید کے ساتھ تھا، لیکن فرش ازا اور کربلا اور امام حسین کا ایک امتیاز یہ تھا کہ چونکہ اللہ نے ولایت دی تھی، اس ولایت کا ایک نمونہ یہ تھا کہ اتنا خطا کار انسان بھی اگر سچے دل سے امام حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو امام حسین نے حر کو جو عطا کیا ہے، آج جو بھی جا کر کربلا میں جناب عباس کو سلام کرتا ہے، امام حسین کو سلام کرتا ہے، دوسرے شہداء کو سلام کرتا ہے، اسی طریقے سے جناب حر کو بھی سلام کرتا ہے۔ یعنی یہ معمولی عظمت نہیں ہے کہ آج کربلا کے شہداء میں شمار حر ابن یزید ریاحی کا ہو جائے، ایک لمحے میں جس کی قسمت بدل گئی، ایک لمحے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آج واقعاً ہمارے لیے قابل تعجب ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہم اور آپ نہیں ہیں، بلکہ کربلا کے واقعے کے بعد جس امام نے، جس معصوم نے کربلا کی طرف کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہے، جس طریقے سے دیگر شہداء کربلا کو سلام کیا ہے، اسی طریقے سے حر کو بھی سلام کیا ہے۔ یعنی جس کو امام سلام کر رہا ہو، آج زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کی زیارت کو پڑھیں، اس زیارت ناہیہ میں جہاں امام نے امام حسین کو سلام کیا ہے، شہداء کربلا کو سلام کیا ہے، وہاں پر حر کو بھی امام نے سلام کیا ہے۔ اور یہ جملہ معمولی نہیں ہے، بے ابی و امی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر فدا ہو جائیں۔ ایک امام کسی لیے جملہ کہے کہ ہمارے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، اس کا مطلب ہے کہ انسان یہ پہچانے کہ اگر واقعاً کوئی در حسین پر آ جاتا ہے تو اہل بیت صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا میں بھی اسے کیسا مرتبہ عطا کرتے ہیں، اس کی عظمت دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آج اگر حر جیسا نمونہ ہمارے سامنے ہو تو ہم کبھی بھی امام حسین والا ہو کر، عزاداری جیسی چیز سے، عبادت سے وابستہ ہو کر، فرش ازا جیسی بابرکت چیز پر بیٹھنے کے بعد کبھی بھی اس بارگاہ سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے حر جیسا ایک نمونہ موجود ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں آ کر اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ مولا اگر حر جیسے خطا کار کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں تو کیا ہماری خطائیں نہیں معاف ہو سکتی؟ اگر حر جیسے گنہگار کو آپ وہ مرتبہ عطا کر دیتے ہیں آپ کے در پر سر جھکانے کے بعد، تو کیا ہم کسی لائق نہیں بن سکتے ہیں؟ یہ حر ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ اگر حر کو امام نے لائق بنا دیا ہے، یہ جملہ فرمایا تھا کتنا بہترین نام تیری ماں نے رکھا ہے، جا حر، میں نے تجھے آزاد کیا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد۔ یہ حر کے واقعات ہمارے لیے پیغام ہے کہ حسین ابن علی کے سلسلے میں اتنا یقین رہے کہ اگر در حسین پر آ کر تم سر جھکا رہے ہو اور سچے دل سے حسین سے مانگنا چاہتے ہو تو حسین کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کریم ابن کریم ہے۔ جب کریم ابن کریم ہے تو یہ عطا کرتے ہیں، جب عطا کرتے ہیں تو ان کی عطا معمولی نہیں ہوتی ہے۔ آج جناب حر ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں اگر خطائیں بھی ہو گئی ہیں، اگر غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، اگر معصیتیں بھی ہو گئی ہیں،
لیکن حسین کی بارگاہ میں ہم آ جائیں، اللہ کو امام حسین کا واسطہ دے کر دعا کریں تو امام حسین کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے قبول ہوئی ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں جہاں سارے شہداء کی عظمت کا اعلان اس طریقے سے کیا ہے کہ خود بنفس نفیس وہ شہید کے سرحانے پہنچتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ حر کے سرحانے نہ گئے تھے۔ کتنی دیر کے لیے کتنی دیر پہلے حر امام کی طرف آیا ہے، وہ اپنے کو پس پیش میں دیکھ رہا تھا کہ میں ہی سبب بنا ہوں آقا حسین کربلا لانے کا، میں ہی سبب بنا ہوں کہ امام حسین کربلا کی طرف آئیں۔ بظاہر چونکہ یزید کی طرف سے حر کو ایک فوج کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ امام حسین کو آگے نہ بڑھنے دو، امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے، حر کا رسالہ اسی لیے آیا تھا، حر کا قافلہ حر فوج لے کر اس لیے آیا تھا کہ امام کو کوفے نہ جانے دے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے، پھر مدینے واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے طے ہوا ایک راستہ انتخاب کیا گیا، کیونکہ امام حسین تو مشیت خدا کے تابع جانتے تھے، یہ حالات سامنے آئے ہیں، تو حر درمیان میں آیا تھا، اور اس وقت جب امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور روکنا چاہا تھا حر نے، تو اس وقت سردار لشکر تھا، معمولی بات نہیں تھی کسی فوج کا سردار کوئی ہو، حر معمولی انسان نہیں ہے، ایک عام انسان نہیں ہے، ایک بہت بہادر انسان ہے، بہت شجاع انسان ہے، فوج کا سردار ہے۔ جس وقت امام حسین آگے بڑھ رہے تھے تو اس نے امام کی شان میں جسارت بھی کی تھی۔ آپ سوچئے کہ حر یعنی ایک عام انسان بھی امام کی شان میں جسارت نہیں کر سکتا، یہ اس حد تک خطا کار ہے کہ اس نے ساری چیزوں میں یہ جسارت بھی کی ہے کہ امام کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے، امام کے لگام کو پکڑ لیا ہے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، اور پھر جس وقت اس نے یہ جسارت کی امام کو جلا لایا ہے، امام کو غیر لایا ہے، خود یہ کیا کرتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی ہے، یعنی یہ جملہ اس وقت امام حسین نے فرمایا، حر یہ کیا غضب کرتا ہے، یہ کیا توہین کرتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو اس وقت حر نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ مولا امام حسین سے، اور شاید یہی سبب بنا ہے اگر انسان کے اندر رمق باقی ہو تو انسان کو ہدایت مل جاتی۔ اس نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ مولا اگر آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتا۔ اس نے جملہ کہا کہ آپ نے اس وقت امام حسین نے جملہ کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس نے کہا مولا اگر آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی شہزادی میں بھی آپ کو جواب دیتا، یعنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک رمق باقی تھی جو سبب بنی آیا ہے امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین نے جو عطا کیا ہے، اجازت مانگی تھی مولا مرنے کی اجازت دیجیے، امام نے اجازت دی ہے، مقتل میں آیا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام کو پکارا ہے مدد کے لیے، امام دوڑے ہیں، اور یہ کربلا میں امام حسین کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ 3 دن کی پیاس کے باوجود جو شہید بھی گھوڑے سے گرا ہے امام حسین اس تک پہنچے ہیں۔ ذرا سوچئے آسان نہیں ہوتا ہے، امام کتنا کریم ہے، امام اپنوں سے کتنی نسبت رکھتا ہے، امام کو کتنا خیال ہے۔ کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کسی لاش پر خود گئے ہوں، کسی پر کسی کو بھیج دیا ہو، نہیں، جو بھی شہید گرا ہے وہ اس پر امام حسین خود بنفس نفیس پہنچے ہیں، ان کے لاشے پر امام حسین پہنچتے ہیں، اور کا آخری وقت ہے، وصیتیں ہوئی ہیں امام حسین نے، اس وقت یہ بھی عطائے امام حسین ہے، امام حسین کی عطا ہے۔ اگر حر جیسا خطا کار آیا تھا امام کی بارگاہ میں اپنے معافیوں کو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تھی، تو امام حسین نے صرف اسے شہدائے کربلا کا درجہ نہیں عطا کیا ہے، صرف امام حسین نے اسے معافی نہیں کیا ہے، صرف امام حسین نے اسے شہداء کی فہرست میں شامل نہیں کیا، بلکہ ایک کمال، ایک عطا امام حسین کی کربلا میں حر کے ساتھ یہ بھی تھی جو کسی اور کے لیے نہیں، شاید ہمارا نمونہ تھا کہ اگر خطا کار ہو کوئی اور ہماری بارگاہ میں آ جائے تو ہم اسے کیا کیا ادا کرتے ہیں، کسی اور شہید کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے۔ جب حر زمین پر آئے ہیں، سر سے خون جاری ہے، اس وقت امام حسین نے حر کے سر پر جو رومال باندھا ہے وہ صدیقہ طاہرہ کا رومال تھا، یہ معمولی عظمت نہیں ہے۔ اگر حر نے صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اظہار کر دیا تھا تو امام حسین نے بھی وہ عطا کیا ہے کہ حر کے ساتھ جو سلوک کر دیا ہے کسی اور شہید کے ساتھ نہیں ہے، کہ حر کی پیشانی پر صدیقہ طاہرہ کا رومال باندھا۔ بس ختم کر رہا ہوں، یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بادشاہ ہے اہل بیت کے چاہنے والا ہے، اس نے واقعہ سن رکھا ہے کہ امام حسین نے حر کے سر پر رومال باندھا تھا۔ اب اس پہ تمنا ہوئی کہ ہم دیکھیں اب اولا حر کا ماجرا کیا ہے، حر کے سلسلے میں جو عظمتوں کا اظہار ہے اور کربلا سے دور دفن ہے، اس سے یہ
جستجو تھی کہ پتہ لگائے کہ جناب حر کی اتنی اہمیت عظمت بیان ہوتی ہے، حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ ایک عرصے کے بعد کربلا کے بہت کئی سو سال کے بعد کا واقعہ ہے، اس نے قبر جناب حر کی کھدوائی کی۔ یہ واقعہ کتاب موجود ہے، اس نے جناب حر کی قبر کو کھدوایا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے۔ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب کئی سو سال کے بعد قبر کھدی ہے تو بالکل لاشا تر و تازہ تھا۔ یہ حر کے لیے ہے کہ بالکل، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے لگتا تھا کہ ابھی شہید ہوئے ہیں، ابھی دفن کیے گئے۔ یعنی یہ بھی ایک عظمت اہل بیت ہے، عظمت آل محمد ہے، اور ان سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد یہ ہے کہ حر کا لاشا بالکل تر و تازہ تھا، اور جب بالکل تر و تازہ تھا، اور یہاں تک ہے کہ بالکل تازہ خون لگ رہا تھا، جاری ہو رہا، اور پھر بادشاہ کی نگاہ حر کی پیشانی پر بندھے ہوئے رومال پر چلی گئی۔ جیسے اس نے پیشانی پر بندھے ہوئے رومال کو دیکھا، وہ واقعہ صدیقہ طاہرہ کا رومال، ایک اہل بیت کے چاہنے والا ہو، ایک آل محمد کے چاہنے والا، اس نے محبت میں چاہا کہ شہزادی کونین کا رومال ہمیں مل جائے، اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز باندھ دی۔ اس نے وہ شہزادی کونین کا رومال کھلوایا اور اس کی جگہ پر دوسری چیز باندھ دی جائے، حکم دیا۔ جیسے ہی شہزادی کا رومال سر سے کھلا ہے، خون جاری ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اس نے مختلف تدبیریں کی ہیں، مختلف چیزیں کوششیں کی ہیں کہ خون رک جائے، لیکن تاریخ میں ہے کہ لاکھ کوشش کے بعد خون نہیں رکا۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا یہ تو عطائے حسین ہے، حسین ابن علی جس کو عطا کر دیتے ہیں وہ چیز پھر اس سے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ یہ اس کے ذہن میں آیا ہے کہ شاید سبب ہو کہ آقا نے حر کو رومال دیا تھا، ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ جب اس نے دوبارہ رومال حر کے پیشانی پر باندھا ہے تب حر کے سر سے بہنے والا خون رکا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے پیغام ہے کہ عطائے حسین جس کے ساتھ ہوتی ہے، مولا جسے عطا کر دیتے ہیں، کائنات مل کے بھی اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اتنا کریم امام ہو، اتنا سخی امام ہو، ذرا ان بچوں کے دل سے پوچھئے کہ ایسے باپ کی شہادت کو کیسے دیکھا ہوگا۔ یہ ایام اذاں ان افراد کو بھی نگاہوں میں رکھنے کے لیے ہیں۔ ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے، ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، ذرا زینب کے دل سے پوچھئے، جو امام غیروں کی نگاہ میں اتنا کریم ہو، وہ اپنوں کی نگاہ میں ایسے امام کا کٹا ہوا سر کو کے نیزہ پہ دیکھا ہے۔ زینب کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا، سید سجاد کی کیفیت کیا ہوا ہوتی، سکینہ کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ ایک طرف یہ منظر دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر کو کے نیزہ پر ہے، یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اگر مسلم مظلومیت پر رونا چاہا، آنسو بہانا چاہے، آپ آج حسین ابن علی پر گریا کر رہے، آپ آج سن کے آقا حسین پر رو رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی تماچے تو نہیں لگا رہا ہے، کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا۔ ہائے کربلا کا میدان، ایک بیٹی باپ کو رونا چاہتی، کوئی ظالم تماچے لگاتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ سید سجاد اپنے بابا کو رونا چاہتے تھے، ظالم درے لے کے آگے آ جاتے۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول محبوب عصمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو آل محمد کی عصمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محبوب اس پر شہزا کا واسطہ حاضرین اور صاحب خانہ کی تمام دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ پروردگارہ عزائز الشہداء کا واسطہ ہے، عبد اللہ حسین کا واسطہ ہے، دنیا اس وبا کا شکار ہے، اہل بیت کے چاہنے والے حسین ابن علی کا غم دل کھول کر نہیں منا پا رہے۔ معبود اسی حسین ابن علی کا واسطہ ہے، اس کورونا سے دنیا کو نجات عطا ہے۔ معبود جو مومنین اس وبا کے شکار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ جو مومنین اس وبا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ آنے والے آل محمد کا واسطہ ہم سب کو حقیقی معنی میں حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو حقیقی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود حسین ابن علی کا واسطہ ہے، ہم سے جو خطائیں، غلطیاں، معصیتیں ہو گئی ہیں، آقا حسین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود
خر جیسا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے، اگر خر کی خطائیں امام حسین کے وسیلے سے قبول ہو سکتی ہیں، معبود ہم بھی خطا کار ہیں، خدایا ہم بھی گنہگار ہیں، خدایا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر تو حسین ابن علی کے صدقے میں خر کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو یقیناً ہم بھی نا امید و مایوس نہیں، ہماری بھی حاجتیں ہیں، ہماری بھی دعائیں ہیں، ہماری بھی تمنائیں، معبود حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری اصل اور حقیقی اور واقعی دعا یہی ہے کہ منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے نام کے ناصر